ماہ رمضان مبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ رمضان میں قیام کرنا یعنی جو رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا۔ ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں، یعنی رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندو وہ مہینہ آنے والا ہے تمہاری بخشش کے لیے ہے، ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں ہم جب مغفرت کے اسباب اپنے سنے نا تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کریں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام یہ ٹارگٹ لیں۔ تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے۔ ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو مارتے رہو چلتی رہتی ہے، اس کے بعد بہت سارے پیڈل مارو کے روک دو پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی ایک مہینے کی بندے کی گناہوں کی سائیکل ویسے چلتی رہتی ہے۔ سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان، ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال۔ ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کریں۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کریں، کوشش کریں اللہ توفیق دے۔ 3 بار قرآن ختم کریں، 3 بار نہ کر سکے تو کم سے کم 1 بار ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح کو سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو ایسا انعام، ایسا اکرام کیوں ملا، آپ فرشتوں کی امام بن گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ 1 بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی، ایک تو یہ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں۔ اور انشاءاللہ اگر کسی کو جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ اس واقعے سے ہمیں 2 بات سیکھنے کو ملتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بات آپ لوگوں کو پتہ چلے تو ہماری اگلی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ وہ ویڈیو آپ تک بآسانی آرام سے پہنچ جائے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔